السلام علیکم ایوری ون، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. کرٹنز دھونا شروع کر دیے تھے اور رات سے ان کو میں نے ٹیرس پہ ڈال دیا تھا. موسم بہت ہی خوبصورت رہتا ہے آج کل، تو ایسی ہیوی چیزیں میں رات میں ٹیرس پہ ڈال دیتی ہوں تاکہ مارننگ میں انہیں بہت اچھے سے دھوپ لگ جائے. کیونکہ اوس کا ایشو اب ہے نہیں تو اس لیے ٹینشن نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ ان کو طے کر کے اور سنبھالتی جاؤں گی کیونکہ اسپیس ایشو ہے بہت، تو ٹی وی لاؤنج وغیرہ میں پھر پڑے رہیں گے تو بہت برا لگے گا. نیچے آئی تو دیکھا تو میٹ کے ہاتھ میں کیک تھا جو کہ وہ نیچے سے لے کے آ رہی تھی. میں بڑی سرپرائز کہ اچانک کیک، اور وہ بھی میرے ہسبینڈ کے نام پہ، کہاں سے آ گیا. فی الحال تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا یہ کیک اور کھولا، دیکھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہا تھا. لیکن ابھی ہمارے ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ نہیں کیا تھا کیونکہ جیسے ہی میں اٹھی تو ٹیرس پہ چلی گئی اور پھر نیچے آ کے ناشتہ بنانے لگی تو یہ سرپرائز ملا کہ جی آپ کے لیے کیک آیا ہے. اور اس کے اوپر کچھ مینشن بھی نہیں تھا، کچھ رائٹنگ ہوتی تو مجھے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. تو کیک کو رکھ دیا تھا میں نے فریج میں اور تھوڑی دیر میں ہی مجھے فون آ گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے لاسٹ ایوننگ 2 فرائنگ پینس لیے، بہت ہی اچھی کوالٹی کے مجھے مل گئے تھے. یہ چھوٹو سا تھا سونکس کمپنی کا اور یہ تھا ایس کے کمپنی کا. اس کی بیک مجھے بہت ہی خوبصورت لگی. ایسے لگ رہا تھا جیسے اسٹیل کی اس کی بیک بنی ہوئی ہے، بہت ہی پیاری شائنی، اور اندر سے اس کی ڈیپتھ بھی اچھی تھی. اور آئی تھنک یہ جو وائٹ ڈاٹس ہیں ان کو ماربل بیس کہا جاتا ہے، ماربل پرنٹ کہا جاتا ہے، کچھ ایسے کہا جاتا ہے اس کو. اور اس کا ہینڈل کا جو سٹائل تھا وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے یہ 2 پینس لے لیے رمضان کے لیے ہی، کہ رمضان میں پینس وغیرہ بہت زیادہ چلتے ہیں. ناشتہ بنانے میں بزی ہو گئی تھی. اتنے میں جی کال آتی ہے میری فرینڈ کی کہ تمہیں سرپرائز کیسا لگا. میں نے بہت زیادہ تھینک یو اس کو کہا، لیکن وہ مسکرائی اور کہا کہ یہ سرپرائز تمہیں تمہاری سسٹر نے دیا ہے. میری سسٹر یہاں نہیں ہوتی، وہ اسپین میں ہوتی ہیں. تو مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ مجھ سے کسی طرح کا ڈسکشن اس نے نہیں کیا اور اچانک مارننگ میں کیک بھیجا. اچھا، کیک کس لیے بھیجا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کام کرنا کتنا مشکل ہے. جو نیو یوٹیوبرز ہیں میری طرح، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ کتنا دل جگرا چاہیے ڈیلی ویڈیوز بنانے کے لیے، ڈیلی موٹیویٹڈ رہنے کے لیے. تو یہ بہت ہی مشکل تو نہیں، لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا جس میں بہت جلدی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی جب سے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا میں ہر دوسرے دن ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جاتی تھی. لیکن اس پورے جرنی میں جس نے میرا ساتھ دیا وہ میری سسٹر ہے. ہماری مدر نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب مدر نہیں ہوتی تو بہنیں کتنا زیادہ کلوز ہو جاتی ہیں. تو حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن وہ مجھے ایسے گائیڈ کرتی ہے، ایسے موٹیویٹ کرتی ہے، مجھے ایسے بوسٹ کرتی ہے جیسے میری امی کرتی تھیں یا جیسے ایک بڑی بہن کرتی ہے. تو میرا یہ جرنی فی الحال تو 9 منتھس کا ہے، لیکن جتنا مجھے اس نے موٹیویٹ کیا ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. یہ ویڈیو اسپیشلی میری سسٹر کے لیے ہے. بس میں اس کو جتنا بھی تھینک یو کہوں بہت کم ہے. تو الحمدللہ میرے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، لیکن اگر وہ مجھے سرپرائز نہ دیتی تو شاید یہ بات میں کوئی اتنی زیادہ مطلب جب تک چینل مونیٹائز نہ ہوتا میں ڈسکس ہی نہ کرتی. ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ میں اب کیا کر رہی ہوں. میں نے پہلے نکالا ہینڈ چاپر، میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی. ہسبینڈ کے فرینڈ آنے والے تھے تو فٹافٹ ان کے لیے چکن کڑھائی بنا رہی تھی. اور پھر مجھے یاد آیا میرا ایک الیکٹرک چاپر پڑا ہوا ہے جو کہ آج سے 8-10 سال پہلے میں نے منگوایا تھا. بٹ اس کے ساتھ کیا مس ہیپ ہوا تھا کہ میری جو ایک میڈ تھیں انہوں نے اس کا ڈھکن توڑ دیا تھا. تو میں نے سوچا الیکٹرک چاپر کیوں نہ یوز کروں، کیونکہ پہلے بھی ہینڈ چاپر سے میرے ہاتھ میں بڑی زیادہ تکلیف آ گئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا. جلدی جلدی اس میں بلینڈ کرتے ہیں ٹومیٹوز، کیونکہ ہسبینڈ کو جلدی سے کھانا لے کے جانا تھا جہاں ان کے فرینڈ سب اکٹھے ہو رہے تھے. سب نے ایک لحاظ سے 1 ڈش کرنی تھی تو انہوں نے چکن کڑھائی لے کے جانی تھی. تو ٹماٹر اگر اسی طرح میں ڈال دیتی تو کافی سارا ٹائم لگتا چکن کے ساتھ گلنے میں. میں نے سوچا بلینڈ کر لیتی ہوں. تو اب میں 8-10 سال پہلے کا یہ چاپر دوبارہ ٹرائی کر رہی ہوں. تو الحمدللہ اس نے کام بہت اچھا کیا. ورکنگ بالکل اس کی ٹھیک تھی، اچھے سے ٹومیٹو اس نے بلینڈ کر دیے تھے. لیکن کیپ کی وجہ سے میں بہت ڈس ہارٹیڈ تھی. پھر میں نے اس چاپر کو یوز ہی نہیں کیا کیونکہ ایسی جگہ سے اس نے توڑ دیا تھا، جان بوجھ کے توڑا تھا.
غلطی سے ٹوٹا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر غلطی سے ٹوٹا ہوتا تو آئی تھنک 1-2 کریکس لگتے، لیکن اس کا تو جو لاک والا ہے نا آگے جہاں سے یہ لاک ہوتا ہے اور کام کرتا ہے، وہ ہی پلاسٹک اس نے توڑ دی تھی. خیر کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہو گیا تھا اور آئندہ اس سے میں کام لیتی رہوں گی جب تک یہ چاپر میرا ساتھ دے گا. سو فٹافٹ میں نے تمام مسالے ڈال کے چکن کو بھون کیا، بلینڈڈ ٹمیٹوز اس میں ڈال دیے تھے. اس کو اچھی طرح تیز آنچ پہ فرائی کروں گی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے دم میں رکھ دوں گی. تو بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں کہ میرے 1000 سبسکرائبرز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے، جس کا مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ رہی ہوں پورے جرنی میں. بہت مشکل سے میں ویڈیوز بناتی تھی کیونکہ ٹائم کنزیومنگ ہے، آپ کو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، سب سے بڑی بات ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے. اور میرے ہسبینڈ اس جرنی میں بہت کم سپورٹیو رہے ہیں، بہت کم. ان کو نہیں بالکل بھی پسند کہ میں یوٹیوب پہ کام کروں، لیکن پھر بھی ایسا کچھ نہیں کہتے وہ، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. تو فٹافٹ کھانا تیار کیا اور ان کو ڈال کے میں نے دے دیا تھا کہ وہ لے جائیں. الحمدللہ کہ کڑاہی، چکن کڑاہی بہت مزے کی بن گئی تھی. حالانکہ کڑاہی میں نہیں بنی، میرے نیو پین میں بنی ہے. ایک نیو پاٹ یا نیو برتن آپ لے آؤ نا تو اس میں کھانا بنانے کی ایکسائٹمنٹ الگ ہی ہوتی ہے. میرا بھی ایسے ہی حال ہوتا ہے، جو بھی نیا برتن لے کے آتی ہوں، کچھ بھی نیا لے کے آتی ہوں نا تو اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے مجھے. تو اس پین میں میں نے بنائی ہے چکن کڑاہی. آئی تھنک یہ 1 kg تھا چکن اور آرام سے میرے اس پین میں بن گیا تھا اور الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا. ٹیسٹ کروایا ہسبینڈ کو، کہتے ہیں بہت زبردست ہے. اچھا میرے ہسبینڈ ریڈ مرچی بالکل نہیں لیتے کھانوں میں، تو یہ ریڈ مرچی کے بغیر بنی تھی. نہ ہی اس میں موٹی مرچ ڈلی ہے، نہ ہی ریڈ پسی ہوئی مرچ ڈلی ہے، صرف تھوڑی سی ہری مرچ میں نے ڈالی تھی اور تھوڑی سی بلیک پیپر. تو ہسبینڈ کے لیے کھانا ریڈی ہو گیا تھا، وہ جائیں گے اپنی فرینڈس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے، انجوائے کریں گے اور ہم گھر میں انجوائے کریں گے. کیونکہ بچوں نے دیکھ لیا تھا کیک تو پھر وہ رہ نہیں سکتے. فٹافٹ انہوں نے ٹیبل پہ لگائیں پلیٹس، فریج سے لائے کیک اور مجھے کہا مما اچھا سے ڈریس پہن کے آپ آ جائیں، ٹیبل بالکل ریڈی ہے. یہ جی میرے دونوں چھوٹے جو مہد اشال ہیں نا، اپنی بڑی آپی کے ساتھ یہ کام کرتے رہتے ہیں. بڑی آپی ان کی ہیلپ کرتی رہیں اور وہ فٹافٹ یہ کام کرتے رہے. تو دونوں نے مل کے میرے ساتھ کیک کاٹا. مجھ سے زیادہ میرے بچے خوش تھے. میں ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کی خوشی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کیا پتہ کہ یوٹیوب کی جرنی کیا ہوتی ہے. لیکن سچ میں آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، آنیسٹ رہتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ ضرور دیتے ہیں. جیسے کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی، مجھے لگ رہا تھا مجھے تو 2 سال لگ جائیں گے سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے میں اور واچ آورز تو ابھی بھی پینڈنگ ہیں. تو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ہیں، کبھی بھی آپ کو آپ کی محنت کا پھل دے سکتے ہیں. تو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ پہ امید مت چھوڑیے گا. اور میری طرح پیاری سی بہن ہے آپ کی تو اسے کہیے گا آپ کو ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.